بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن بچوں کا حساب کیسے ہوگا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی طرح کا بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا، اور اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹوں کو بھول جائے گی، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا اور شوہر اپنی بیوی کو بھول جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا اور قبر کے اندر بچوں سے کیا حساب و کتاب لیا جائے گا یا نہیں، ان سے سوال کیا جائے گا یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے قبر میں ان کو عذاب ہوگا یا نہیں، اور مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے کس عمر میں اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں۔ پیاری دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے اسے آگے آنے والے امتحانات آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات میں ناکام ہو جاتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے زیادہ کہیں سخت اور دردناک ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اسے سب سے پہلے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ جیسے ہی اس مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے ان کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ دو فرشتے مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور وہ شخص ان کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جوابات ٹھیک دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک نہیں دیتا تو اس کے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب ہوگا یا اس سے سوالات کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ قبر کے اندر بچوں سے سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت مرنے والے بچوں کو قبر کے اندر ان کے عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان بچوں کے جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ کیا ایسے بچے کافر یا مشرک کہلائیں گے اور قبر میں ان کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں اور مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا بڑے ہو کر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں
اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو آپ نے دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے موجود تھے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام میں ہی مر گئے، تو ان کے ساتھ قبر میں ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر بن جاتا ہے یا مشرک بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا کافر بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا اور بعد میں بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کے کس عمر میں اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان کرنا سیکھ جائے، اگر اس عمر میں وہ بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کس مقام پر انہیں رکھا جائے گا۔ اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہے۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے جس مقام پر مسلمانوں کے بچوں کو رکھا جائے گا، اسی طرح جو بچے کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تو ان معصوم بچوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک وہ کسی کو اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہذا اللہ رب العزت بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ کافر اور مشرکوں کے بچے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن جنت میں مسلمانوں کے بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔